نام ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبیوں کے سلطان کا نام ہے، حسنین کے نانا کا نام ہے، علی کے بھی آقا کا نام ہے۔ بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جن کی رگوں میں ولایت علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ نادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ أَوْنًا لَكَ فِي النَّوَاهِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ صلوات۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ بآواز بلند درود پڑھے، اللہ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کرو مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ اخراجات ننگا نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ عزاداروں کے اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملک کا قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کی نالین کا صدقہ مالک ماتمی بیٹی عطا فرما۔ خصوصاً میرے بھائی حسنین قاسم کو مالک بی بی رباب کی خالی جھولی کا واسطہ ماتمی بیٹا عطا فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما۔ بندے کافی بیٹھے ہو، مالک دی آواز آندھی ہے میرا بندہ تو ساری رات میں اللہ دی عبادت کرتے، عبادت تو بعد میں خدا تو کچھ نہ مانگ، میں کو تیری عبادت دی کوئی ضرورت نہیں، جڑا منگنا ہے وہ بندہ آمین ضرور ہے کہ میرا مالک جتنے عزادار نیک دلی حاجات لائے ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ جڑے بندے نے اس دیمان درد دیتے بیٹا کائنات میں جو دعا کہیں قبول نہ ہو حسین بادشاہ کے ذکر میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس پہ واجب نہیں ہو جب آمین کہنا باقیوں کی مرضی۔ میرا مالک اس نازک دور میں ہماری شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ مالک کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ چچو طارق جہانگیر سے لے کر حسنین قاسم بھائی تک جتنے احباب اس کاروان کا حصہ ہیں مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرا مالک اس وقت تک کسی ماتمی جوان کو موت نہ دے جب تک 14 کا زوار نہ ہو جائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہو ہی نہیں سکتا، بندہ شیعہ گھر دا ہوئے تے آمین نہ کہ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں، سلطان عادل امام زمانہ کا جب ظہور فرما۔ ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد بے شمار۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے۔ زینب و کلثوم نکلی بعد از شاہ کربلا۔ ایک لمحہ ہی تھوڑا ضائع نہیں کرنا۔ ماتمیوں کا نالین بردار کلندر ماتمیوں سے دعا لینے کی خاطر تے میرا عقید ہے میرا ایمان ہے میں ذاکری کدائیں عوام دے بھروسے تے نہیں امام دے بھروسے تے کی دیئے۔
بندے بولن نہ بولن انہوں دی اپنی قسمت اپنی لاج ہوندی ہے. 4 مصروں سے مجلس کا آغاز کر کے انہی 4 مصروں سے میں نے اندازہ کر لینا ہے آپ نے کتنا سننا ہے میں نے کتنا پڑھنا ہے. تھوڑیاں سوچاں تو تیز کلندر پرواز کرنی ہے. میں کہ زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا. درود پڑھ دیں سبھی حضرات. عزت ماب عالی مرتبت بزرگوارم قبلہ و کعبہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت بابا جی آ گئے ہیں. خصوصاً اب ان سے بھی دعا لینے میں نے کہا زینب و ویکھنا میرے پاس ہے تھوڑیاں سوچاں تو تیز کلندر پرواز کرنی ہے. میں کہ زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا. بندے سوچتے پہ اس نے کلندر ٹوڑ کے لگا ویسے اندر جی. میں کہ زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا خیمہ ایثار سے دی کو بچانے کے لیے اور کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں کیا ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے. ہاں جو ماتمی آئے بیٹھے یار جس کا عقیدہ اجازت دیتے ہاتھ اٹھائے حیدری. اللہ اکبر تو نہیں جو پہ اللہ اکبر جمانی ہماری. چلو انکل جی تسی آکے کیا بات ہے اے ڈیاری باندھے میں دل دی ڈیاری تو پڑھ دا کھڑا اتنا سونا سونے خدا دی قسم ہے بندے تھک ہی بیٹھے میں کوئی احساس ہے لیکن ان اماتمیاں دعائی ایڈی سونی کی تھی دل بن گئے 4 مصرے اور پڑھا. میں نے کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں ایک بہن بھائی جان ایک بہن کافی ہے ظالم کو جنہیں فرانٹ ویر بیٹھے ہو ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے. علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم بی بی حسین کی عزت دار بہن بھائی جان قید ہو کے شام تک آ گئی. کون کی مالکہ تھی کون کہتی سارے گھر کو جاتے. علی کی بیٹی شام تک آئی کیا وجہ کیا تھی وجہ پتہ چلی 11 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان حسین کی بہن نہیں مندہ بندہ ذہنی طور پہ حاضر ہوئے دل دے ماں بارے تے علی اللہ نقش ہوئے تو بندہ چپ کر جاوے. حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کہتی ہے حسین تیری بہن وعدہ کر کے جا رہی ہے کیا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. ستم گروں میں تو نہیں پتہ کہ معیار سے بیٹھے ہیں ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. اور کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں مارا. اللہ اکبر. لالا کیمرہ موڑے دے کے کیڑا ماتمی ہے جیڑا پہن کے کھاندے علی دی دھوئی تو ہاتھ تلے حیدری. اللہ اکبر جوانی مالک پترہ نہیں شائیں ہوتا ہے. چلو بزرگ یا بابا جی ایک منٹ منت لانا پتر دے حیدری پتر دے منت لانا تسی بڑے سونے مصرے پڑھیں 4 مصرے میں ہی پڑھدا پہلی دفعہ پیاں ہن بات بھی اٹھائے جڑا چپ کروانے جڑا زمین مال کے باوے ہور تو میں کچھ پھردا نہیں اس دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے اتنا ضرور آکسا اسمع افہم سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح بھئی سید پڑھدا کے پیا ہے تو تو سندا کے پیا ہے. میں دا پیا غیظ کی لڑائی ہے ضبط کا نظارہ ہے 2 مصروں میں کربلا پڑھوں گا 2 مصروں میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. غیظ کی لڑائی ہے ضبط کا نظارہ ہے القمہ پہ سورج نے چاند کو اتارا ہے بندہ زمین مال کے بیوہ نے ہو ہی نہیں سکتا. شارگیں بھی کاٹی ہیں خون بھی نہیں نکلا کس ہنر سے زینب نے شامیوں کو مارا. حیدر حیدر رال کے آخری عدالی دے ہاتھ تجھے حیدری. اللہ مالک پتنا دی شاہد تو نہیں دیو پا سلام ہے تھوڑے معیار میں مالک پتنا دی شاہد کہاوے آج کسے کمینے دے محتاج نہ شارگیں بھی کاٹی ہیں خون بھی نہیں نکلا کس ہنر سے زینب نے شامیوں کو مارا. چلو
زیادہ نہ پڑھ جاواں بابا جی آگے انہاں ہی تو دعا لین دی خاطر ہی میں سبق سنویندا پیاں جی بابا جی ہون دی دعاواں ہی ہن تے میں منبر تے آیا شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے میرا ویر ہاتھ کھولے نا بندہ فران تے ہاتھ بدی بیٹھا ہوئے میری طبیعت خراب ہو گئی ہاں میں پاڑی نہیں سکتا میری مجبوری ہے ناراض ہی نہ ہوئے میں کہ شامیوں کو خس ہو سکتا ہی میں مصر نہ پڑھا اے طرفین عباد بادشاہ دا کھلا پنجائیے تے غازی بادشاہ دا لمی ہے تے میرا یقین ہے میرا عقیدہ بھی اس امام بارگاہ آئے سارے غازی بادشاہ دے مرید بیٹھے ہیں ہر بندے دا اپنا ایک مزاج ہوندہ ہے منگن دا طریقہ ہوندہ ہے کوئی کتنا منگدہ ہے تے مالک انہوں اس دے طریقے مطابق دین دین میں کہ شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے برے آلے ہوئے جھولی پھیلائی کھڑا خیرات نہیں میں سیدہ اپنا حق منگدہ پیاں حق منگدہ پیاں جھولی پھیلائی کھڑا چوتھا مصرہ تیرے حوالے کردہ اگر حق بنے تو بولیں حق نہ بنے تو چپ کر ونے میں کوئی رنجش نہیں انکل جی بندہ میں بیٹھنا جیڑا غازی دا مرید ہی ہوئے تو چپ کر جاوے جاندے گھر دی چھاتے نہیں بزرگوں دل دے امام باڑے دی چھاتے غازی دا لم نہ سبے میں کہ شامیوں کو خس و خاشا ایک لمحہ میں تیرا ضائع نہیں کیتا پھر چاہتے آخری حلالی دی دعوت دینا پیا چوتھے مصرے دا وزن کری حسین بادشاہ دا ماتمی ہوا ہوندہ جیڑا حق دی اجرت دے جتنا حق بنے اتنا دے جیڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو میں کہ شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی حیبت سے سرے دشت وگا پار دیا اور یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں کیا 2 کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا اللہ اکبر اور جوانیاں مانو یار حسین دے بات میں اور سلام ہے اچھا نا جڑا پنن آئے بیٹھے غازی تو ہاتھ چاہوے نہ اٹھک دے جڑا عباس تو منگا ہاتھ تھا ہی لگنا میں لالا مین کیمرہ موڑی دے بیکھی میں تو یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو محشر میں کہاں جائے گا شبیر کا دشمن ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو اللہ اکبر یا عباس میں منبر حسین دے کھڑا میں تھا یوں مسائب شروع کر دے آج میں ڈرا کھڑا ہم پتہ نہیں ماتمی بول سن نہ بول سن میں کو نہیں پتہ تو کہ خدا دی قسم میں کو نہ دے نہیں پتہ لیکن اتنا سونا نعرہ لوائی عباس بادشاہ دے اتنا پتہ تیرے میرے درمیان علی ولی اللہ دا رشتہ ہے غازی بادشاہ دا نعرہ لوائی میں عقیدے اعلیٰ سیدہ جے نعرہ لوائی 4 مصرے آج تھی میں کتھے نہیں پڑھے لیکن تیرا نعرہ سن کے 4 مصرے پڑھ دیاں وے دیاں غازی دے نوکر نو کتنی اجرت دیں کتنی حق ادا کر دیں عباس بادشاہ کی فضائل پڑھا ہوں عباس بادشاہ کی لاش پہ ہے نا حسین بادشاہ کہا عباس تو نے ہاتھ کٹوا دیے غازی تو نے ہاتھ قلم کرا دیے عباس اگر ابھی میرا لڑنے پہ دل بن جائے غازی ابھی میرا لڑنے پہ دل بن جائے عباس تو نے تو ہاتھ ہی کٹوا دیے غازی لڑے گا کیسے جیڑا غازی دا مرید ہوئے زمین مال کے بیٹھ جاوے ہو ہی نہیں سکتا عباس تو نے ہاتھ کٹوا دیے غازی لڑے گا کیسے عباس کے بدن سے واضح مولا جاگیر جسم و جہاں سے قضا کو گزار دوں جیڑے غازی دے مرید آؤ جاگیر جسم و جہاں سے قضا کو گزار دوں ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں اور ہاتھوں کی کیا خبر ہے اگر اذن جہاد ہو پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار اللہ اکبر اور جیو اور سلام مورے آلہ تیرے بیار نو اللہ اکبر ہاتھ اچھے بولو علی لا علی کرن اللہ اکبر سلام حسین بے ماتمیوں اچھا بابا جی اجازت ہے 2 منٹ میں لگ جاؤ پڑھا 4 مصرے ہو نہ پڑھا 4 مصرے بائے پڑھ دیا اجازت دے ہوتا بائے پڑھا چاہ 1400 سال دے ہی پندویتے ہیں دہشت گردی روز کی ہاں لالے سارے میرے تو پڑھے لکھے میں تو طالب علم دی حیثیت نال ممبر تے آیا ہر بندہ حالات تو باخبر ہے اے پچھلے دیاں ایک کلپ ایک ویڈیو ایک تصویریں چلیاں کوئی ناسبی کوئی ہرا انسان نما حیوان
انسان نما حیوان لوگاں بعض بادشاہ دے علم دی بے حرمتی کیتی ہے، لیکن کلندر بے شک ہن میرے نہیں نہ ویکھنا، اے غازی بادشاہ دے کھلے پنجے نہیں ویکھنا، حق بنے بولنا، غازی دا مرید سگریندا ہوئے تو وقت ضرور بولیں، باقیاں دی اپنی مرضی میں نبی 1400 سال دے ہی پند وچ تے دہشت گردی روز کیتی، 1400 سال جے کو سرائے کی سمجھ نہیں آندی میں کدے لگا ونا، 1400 سال دے ہی پند وچ تے دہشت گردی روز کیتی، اسدار عباس دا چھوڑیا نہیں، سارا رشتہ سچا سچا ہے، اسدار عباس دا چھوڑیا نہیں، سارا رشتہ سچا سچا ہے، شبیر جھکاون دی خاطر، شبیر جھکاون دی خاطر، ہاتھ پیر مریندا رہے ہن تائیں، کہدے نال ایک ایسا ہاتھی گئے اجا ہاتھ بہت اونچا، بڑا مارا حرام زادوں نے حسین کی بیٹی کو، میں یہیں چھوڑ دیتا، حسنین بھائی نے مجھے حکمن کہا ہے بھائی ایک جملہ مصاحب کا ضرور سنانا، رسول کی، میں سیدہ سخت پراندادی نہیں، رسول کی شریعت ہے نا، جتنے بندے بیٹھے ہو ہائے دال گواہی ضرور دیوائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، ہمارے رسول کی شریعت ہے نا یار، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، ایک غازی دے علمہ دی قسم ہے، اس تو بڑی قسم کوئی نہیں، عباس کے زین سے اترنے کے بعد 9 لاکھ بے غیرت نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، امیر بندہ یار، امیر جنگ ہاتھے سینے تے نہیں ہے، یا ہزارہ میں نوتا رہا، ایک منٹ ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، بزرگوں تھوڑیاں رون دی اکھیں دی قسم، ظالم کا کام ہے ظلم کرنا، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، ظالم کا کام ہے ظلم کرنا، ایک ظالم نے شیمر سے کہا بے غیرت 4 سال کی بچی ہے، تجھے کیا کہتی ہے، تو اسے اتنا کیوں مارتا ہے، یہ ہنس کے کہتے ہیں میں اس بچی کو تو نہیں مارتا، وہ کہتے ہیں کیا مطلب، کہتے ہیں کربلا کے میدان میں ہم نے بڑے سے بڑا ظلم کیا حسین پہ، ہم نے حسین کے سامنے حسین کا اکبر مارا، حسین سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا، ہم نے حسین کے سامنے اصغر کے گلے میں تیر مارا، حسین سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا، جاندے گھر ہک دی ہوئی اس بندے دی بے وس ہے نکلتی، کہتے ہیں ہم نے حسین کے سامنے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، حسین سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا، ہم نے حسین کے سامنے عباس کے بازو قلم کر دیے، حسین سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا، کہتے آخری وقت تھا حسین بادشاہ کا، میں حسین کی پشت پہ سوار تھا، ایک ہاتھ میرا حسین کی زلفوں میں تھا، دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا، میں نے ضربیں مارنا شروع کی، بیٹی تھی برداشت نہ ہوا، دوڑتی ہوئی قریب آئی، میرے خنجر میں ہاتھ ڈالا، یہ حرام زادہ کہتا ہے خنجر میں نے زمین پہ پھینکا، میں نے ایک ہاتھ حسین کی بیٹی کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے اس طرح تماچا مارا، تڑپا ہے حسین، لوگ کہتے ظالم تیری بیٹی ہوتی تجھے احساس ہوتا، بیٹیاں شریفوں کو کتنی پیاری ہیں، او نماز اللہ 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 مومن اکرام یہ کلام نوٹ کر لیں، 25-26 سفر مرکزی امام بارگاہ بورے والا، میں پہلے 1 دسمبر بابا سید زرغام